مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں آج خداوند کا کلام آپ کو پیش کرنے کو ہوں۔ اس میں بہت ہی اہم باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور ایمان میں پختگی کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہم کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتے اور مان نہیں لیتے، ہم کفارے کا اور نجات کا اور ہمیشہ کی زندگی کا مطلب پا نہیں سکتے۔ آج ہمارا کلام جو خداوند نے ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ یہ ہمیں دیا گیا ہے، جب یہ ہمیں دیا جاتا ہے، یہ ہمارا ہو جاتا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس پر جو ہے عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے قائم ہو جائیں۔ تو آج ہمارا مضمون ہے قربانی۔ قربانی کا مطلب بدلے میں دی جانے والی کوئی چیز ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں آج کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت۔ کوئی بھی بھائی بہن اسے تلاوت کرے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہم آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں گے، قوت مانگیں گے، اس کلام کو سمجھنے کی طاقت مانگیں گے، اپنے ذہنوں کو کھولنے کی خداوند سے طاقت مانگیں گے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرے سندر قدموں میں آئے ہیں اور فضل کے تخت کے پاس سرنگوں ہیں، اور تیرے رحم کو، فضل کو اور تیری خداوند قدرت کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، مسا کر دے، سستی لاپرواہی دور کر دے، کلام کی طرف ہمارے دھیان رہیں، اور تیری سچائی کو اپنا کر ہم اے خداوند نجات کی شادمانی اور خوشی میں دوسروں کو لانے کا باعث بن جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سب سے اہم بات جو یوحنا طباخی نے کہی، یہ کہی کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھائے لے جاتا ہے۔ اب اسے یہ بات کہاں سے ملی؟ کیونکہ روح القدس کی قدرت نے اس پر عیاں کیا اور خدا کے برے کو سامنے اس کی آنکھوں کے کر کے اس کو آگاہی کی کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ بڑی بات تھی یہ کہ دنیا کا گناہ اٹھانے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آیا۔ اب یہ بوجھ اٹھانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو جو پیش کیا، یہ ایک قربانی ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تو یہ ایک قربانی ہے۔ جب ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں تو پیدائش 22 باب کی پہلی آیت میں، تو اس میں جو لکھا ہے، اس میں چند آیتیں میں پڑھتا جاؤں گا تو آپ بھی نکال لیں تاکہ غور و فکر رہے ہمارا ان باتوں پر۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا کہ ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، اسے جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر اموریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اب بڑی اہم بات تھی، یہ قربانی خدا مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ ابراہیم سے مانگ رہا ہے۔ اب یہاں پر بڑا ہی اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کو 75 سال کی عمر میں جب 75 سال کی عمر میں جب نکلتا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، تو آگے 90-100 سال کی عمر میں جو ہے اس کو بیٹا ملتا ہے۔ 100 سال کی عمر ہے، اب بیٹا بھی ملتا بڑھاپے میں، اور وہ بھی خوبصورت، اچھا اور خدا کا وعدہ کیا ہوا بیٹا ملتا ہے، لیکن خدا اسے کہتا ہے کہ اسے میرے لیے کیا کر، قربان کر دے۔ تو وہ یہ بات سن کر کیسے دل پر ہاتھ رکھا، اور وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ گدھی کو تیار کر، گدھا تیار کر اور سامان اس کے اوپر لاد، اور ہم جائیں گے قربانی کے لیے، اور اس پہاڑ کو دیکھیں گے جو خدا ہمیں دکھائے گا۔ 3 دن کی مسافرت کے بعد اس کو وہ جگہ نظر آتی ہے، تو خدا اسے اوپر بلاتا ہے، تو جا کر وہ
جب لکڑیاں چن رہا ہوتا ہے اور لگاتا ہے تو بیٹا بھی سوال کرتا ہے کہ ہمارے برہ کہاں ہے جہاں جو ہم نے قربانی کے لیے تیار کرنا ہے، یعنی قربانی دینی ہے. تو بیٹے کے جواب میں ابراہیم کہتا ہے کہ خدا کیا خود مہیا کرے گا، خدا خود مہیا کرے گا. بیٹے کو نہیں ظاہرانہ طور پر بتاتا کہ میں نے تیری ہی تو قربانی دینی ہے. بڑی بات ہے اس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی خاطر وہ اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ بات جب خدا انسان کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے اور ارادے کو جب دیکھتا ہے کہ مضبوط ہے تو پھر خدا اس کے عوض جو ہے انسان کو سب کچھ دیتا ہے. کوئی بھی آپ ٹھہرا لیں، خدا کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ میں ایسا کروں گا، میں اپنے خاندان کے لیے یہ کام کروں گا، قربانی کروں گا، یہ دوں گا، یہ کروں گا، تو آپ کے ارادے کو خدا دیکھتا ہے. جب اس نے ابراہیم کے ارادے کو دیکھا کہ مضبوط ہے تو اس کے ہاتھ میں چھری بھی آ گئی، تو اسے فرشتے نے روک دیا اور حکم دیا کہ بیٹے پر چھری نہ چلا. رک گیا، وہ ٹھہر جا، رکا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ یہ اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. بہت بڑی یہ بات تھی کہ بیٹے کو دریغ نہ کیا، یعنی کہ اپنی انمول چیز دے دی. اور اس بات کو آپ دیکھیں کہ جب بھی اولاد ہوتی ہے ان میں جب بڑا بیٹا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی امیدیں باندھی جاتی ہیں، نسل کے چلنے میں امید باندھ دی جاتی ہے، پھر گھر کا سربراہ بننے کے لیے اس کو امید باندھ دی جاتی ہے، پھر بہت سے کاموں کی امید اس سے رکھی جاتی ہے. تو ابراہیم نے کوئی امید نہ رکھی، نہیں، اس نے رکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے خدا کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی دینے کے لیے گیا اور دریغ نہ کیا. بڑی بات تھی یہ کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. جب دیکھا تو خدا جو ہے قربانی کے وقت دیکھ لیتا اس کے دل و دماغ کو اور اس کے ارادے کو، تو اسے روک دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مہیا کیا گیا، کیا مہیا کیا گیا؟ مینڈا ایک مہیا کیا گیا جس کے سر جو اٹکے ہوئے تھے جھاڑی میں، تو اسے لایا گیا. تو خدا نے حکم دیا اسے قربان کر. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ خدا آپ کے لیے کچھ کرتا ہے جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں. کیا میں نے کہا؟ جب ہم خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے پھر کچھ کر کے دکھاتا ہے. وہ اس نے اس برے کو تیار کیا اور اسے دیا تاکہ وہ کرے. آج ہمارے سامنے یہ بہت بڑا مضمون ہے کہ ہم قربانی جب دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی وقت کی ہے، روپے پیسے کی ہے، اپنی جان کی ہے، اپنی جان کنی ڈال کر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے خوش ہو اور ہمیں اس کا اجر دے، تو یہ انمول بات ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کی ابتدا جو ہے اسی بات سے شروع ہوئی ہے کہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ میرے لیے اپنا بیٹا قربان کر دے، اکلوتا ہے تیرا. تو دیکھا جاتا ہے کہ جب خدا نے باغ عدن میں قربانی دی، اس نے خطا کی قربانی پہلے ہی سے دکھا دی. اس نے جانور لیے، ان کو ذبح کیا اور پھر اس نے کپڑے بنائے اور پھر آدم اور ہوا کا جو ننگا پن تھا اس کو ڈھانک دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ ہم بے پردہ ہیں، اور ان کو ڈھانک دیا. اور ڈھانکنا ایک کیا کام ہے؟ کفارہ. اور کفارے کا مطلب ہے ڈھانکنا. اور جب وہ ذبح کیے گئے جانور تو اس کے کپڑے بنائے گئے تو پھر انہیں پہنائے گئے. اور خدا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ بے عیب رہے اور وہ نجات اور شادمانی اور خوشی میں اور میرے قریب آتے وقت بے عیب ہو اور پاک ہو، راست باز رہے. خدا نے ایسا کیا اور پھر ان کو
वहां से तो निकाला ताकि आगे खुदा की प्लानिंग थी कि दुनिया जो है वजूद में आए और बढ़े बढ़ती जाए। और खुदा ने फिर कानून बना दिए, शरीयत के कानून के मुताबिक अगर कोई खता करे तो कुर्बानी के लिए बहरा ले। ये हम पढ़ेंगे एबार की किताब उसका 16 बाब और उसकी 21 आयत निकालेंगे, मेरे साथ निकालें। एहबार 16 बाब और उसकी 21 आयत। और हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का इकरार करे और उनको उस बकरे के सर पर धर कर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दे। आमीन। तो हारून का काम क्या था? कहानत का दर्जा जो कहानत गुजारता था, कहानत के लिए मुकर्रर किया गया था, काहिन था। तो ये काम क्या करता था कि गुनाहों की कुर्बानी के लिए बकरा लेता था। जब हम पढ़े 18 और 17 से तो ये यहाँ लिखा, और जब वो कफारा देने को पाक तरीन मकान के अंदर जाए तो जब तक वो अपने घराने और बनी इसराइल सारी जमात के लिए कफारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खामा इज्तिमा के अंदर ना रहे। तो ये बात था कि वो खून लेकर जब जाता था तो उंगली से छिड़कता था। उंगली से छिड़कने का मतलब है जब डुबोया जाती है, उंगली डुबो दी जाती है तो उसका इशारा होता था ऐसे छिड़कना। तो जब छिड़का जाता था तो गुनाहों की खताओं की कुर्बानी दी जाती थी उन इंसानों के लिए जो आगे जो थे बनी इस्राइल थे, जो कफारे के लिए ज़रूरी था उनके लिए कि वो करते। ये ज़ायराना तौर पर जब किया जाता था, हर साल गुजरानी जाती थी तो कुर्बानी दी जाती थी। अब कुर्बानी का मतलब यही है कि बदले में देना। जब उनकी खताओं के बदले में बर्रे को ज़िबा किया जाता था तो वो रिहाई पाते थे, छूटते थे, पाक होते थे, बेऐब होते थे, खुदा के हुजूर दुआ करते थे और खुदा उनकी सुनता था। आज खुदा का बर्रा जो है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हमने पढ़ा है, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठाए ले जाता है। दुनिया के गुनाहों को उठाने के लिए सबकत जो हासिल उससे हुई, जो उसे इज्जत हासिल हुई, वो इसलिए हुई कि वो पाक और बेऐब पैदा हुआ। वो गुनाह से नावाकिफ था, वो फैली गुनाह से पाक था, वो अजली बर्रा था जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ था कि मैं इसे भेजूंगा ताकि दुनिया के लिए कफारा ठहरे। क्योंकि शैतान ने गुनाह करा के अपनी अमली तौर पर दुनिया को जो है अपनी पैरवाई में ले आया था और वो अमल करवाए कि खुदा से दुनिया दूर होती गई। अब खुदा नहीं चाहता कि दुनिया उससे दूर रहे, क्योंकि उसका दुनिया को बनाने वाला तो खुदा खुद है, क्योंकि वो खालिक है, हम मखलूक हैं। कोई भी अपने बनाए हुए इरादे को या अपनी बनाई हुई चीज को तर्क नहीं करता और उसकी इज्जत करता है। और खुदा ने इसी तरह बहुत ही तरजीह दी, इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो जीती जान हुआ। और इस बात पर हम कभी भी शक नहीं कर सकते कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार थे तो कौन? मसीह हमारी खातिर हुआ। बेहतरीन आयत है ये, रोमियो 5 बाब की 8 आयत है। और ये बात साबित होती है कि खुदा कुर्बानी देता है वो अपने बेटे की। जैसे उसने इब्राहिम को कहा कि तू अपनी प्यारी चीज यानी अपना इकलौता बेटा प्यारा लेके आ, उसने भी, खुदा ने भी मुकर्रर किया हुआ था कि अपना प्यारा बेटा दुनिया के लिए कुर्बान करेगा। और वो वक्त और म्यारों को जानते हुए उसने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। अब हम देखते हैं कि अबरानियों का खत पढ़ेंगे, पालूस रसूल की तरफ से लिखा गया अबरानियों के नाम खत, उसका 9 बाब और उसकी 11 आयत हम तलावत करेंगे। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार कहन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं,
اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ آمین۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا، کیونکہ ایک طرف کائن کون تھا؟ ہارون تھا، یہاں یسوع مسیح خود کائن بن کے آیا، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا، اس بزرگ تر خیمے کی راہ سے نہیں جو ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، بلکہ وہ آسمان پر جو ہے اس پہ جاتا ہے وہ، اور اپنا پاک خون لے کر جاتا ہے اور خدا کے سامنے کیا کرتا ہے؟ پیش کر دیتا ہے، اور یہ گناہوں کا کفارہ ہے ہمارا، اور یہ قربانی ہے۔ اگر ہم قربانی کو نہیں سمجھتے تو اپنی گناہوں کی معافی کا بھی یقین بہت ہی کم کرتے ہیں۔ ہم اس چھٹکارے کو سمجھ نہیں پاتے۔ فرضی طور پر ہم پھر جانیں گے کہ ہم معاف کیے گئے، لیکن کس وجوہات کی وجہ سے ہم معاف کیے گئے ہیں؟ قربانی کی وجوہات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، بڑے ہی غور و فکر سے سننے کی ضرورت ہے آپ کو۔ مروسی گناہ، ہم سب دنیا کے لوگ جو تھے گرفتار ہو گئے تھے مروسی گناہ کی وجہ سے، جو ہمارے باپ دادا سے ہوئے، اور ان کے ایام میں یہ بات عیاں ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ جب ان کے گناہوں کی سزا مقرر کی گئی تو ہم بھی اس میں تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ میں تیری خطا کی قربانی، تیرے گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ میں تیسری اور چوتھی پشت تک بدلا لوں گا، تو اس میں ہم آ جاتے ہیں۔ جب خدا کہتا ہے کہ میں ان پر مہربان ہوں گا جو اپنی میرے حکام پر عمل کرتے ہیں، تو میں سدا ان پر رحم کروں گا، ان کی اولاد پہ بھی رحم کروں۔ اس لیے جانا جاتا ہے کہ جو خطائیں ہمارے باپ دادا سے ہوئی ان میں ہم گرفتار تھے، مروسی گناہوں میں ہم گرفتار تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی گناہ نے بھی ہمیں زور دے کر دبا رکھا تھا، اس وجوہات کی وجہ سے ہم بھی جو خدا کے سامنے بے عیب نہیں ٹھہرتے تھے، اس لیے قربانی کی ہمیں شدید ضرورت تھی، قربانی کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہم جو پھنس گئے، کیونکہ ہماری ماں ہوا کو بھی دیکھنے، کھانے اور لذت کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرایا گیا، اور اس وجہ سے ہم گناہ کی زرد میں آ جاتے ہیں۔ اور شیطان تو ہمیں رہائی دیتا نہیں بلکہ پکڑتا ہے، اور اس سے رہائی پانے کے لیے ہمیں اس کے قبضے سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت سی طاقت چاہیے، ہمت چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح کا روح القدس دیا ہوا چاہیے تاکہ ہم شیطان کی گرفت سے چھوٹ سکیں۔ اور یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ شیطان جب گھیرتا ہے انسان کو، گراتا ہے انسان کو، خدا کے نزدیک اسے جو ہے دور کرتا ہے، نزدیکی آنے نہیں دیتا اور کھینچتا ہے اپنی طرف، اور یہی چھڑانے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آتا ہے، کیونکہ اس کی گرفت ہماری کمزوریوں سے بنتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں پکڑتا ہے، ہماری کمزوریوں کے باعث پکڑتا ہے، اور یہی چیزیں چھڑانے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آیا تاکہ ہم اس کی گرفت سے چھوٹیں اور ہمیشہ کی زندگی میں رہیں، کیونکہ دنیا بطالت کے قبضے میں کر دی گئی تھی، دنیا بطالت کے قبضے میں کر دی گئی تھی، تو یسوع مسیح اسی کو چھڑانے کے لیے دنیا میں آتا ہے، اور اس نے جہاں کا جو برا بن کے آیا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنے آپ کو اذیت ناک جو ہے سزا لے کر اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اور یہ قربانی اس نے خدا کے حضور پیش کی ہے تاکہ وہ کفارہ، وہ حکم جو ضابطوں کے طور پہ شریعت کے مطابق سے ہمارے اوپر سے اتر جائیں۔ 635 حکامات ہم کیسے کر سکتے تھے پورے؟ اس حکامات پر عملی طور پر ہم پورے اتر نہیں سکتے تھے، ہم کر نہیں سکتے تھے، شریعت ہمیں رہائی دے نہیں سکتی تھی، کیونکہ آئینہ ہمیں ہمارے عیب تو دکھا سکتا ہے لیکن دھو کر پاک نہیں، صاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب شریعت کے مطابق ہم گناہگار ٹھہرتے ہیں تو اس نے آ کے ہمیں زندگی دینے کے لیے اپنے خون کو بہایا،
کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تمام چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ آج آپ نے اس قربانی کے وسیلے سے گناہوں کی معافی کا یقین کرنا ہے، ایمان کے وسیلے سے یسوع مسیح کا خون اپنے دل میں رکھنا ہے، اور اس کا تسلسل جاری اس لیے ہے، وہ بار بار نہیں آئے گا کرنے کے لیے، اس کا تسلسل اس لیے جاری ہے کہ وہ زندہ پاک یسوع المسیح ہے اور ابدی خوشی اور شادمانی اور نجات میں قائم رکھنے والا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، اور وہ ہمارا خداوند بنا، اور ہمیں اس نے دنیا کے اندر سے مول لے لیا، اس نے ہماری قیمت چکا دی ہے، کیونکہ شریعت ایک قیمت مانگتی تھی، شریعت ایک قانون کے حساب سے معافی مانگتی تھی، کیونکہ ہارون برے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا امت کے گناہوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، تب وہ معافی کے لیے اسے ذبح کرتا تھا۔ تو یہ بات ہم پہ عیاں ہوتی ہے کہ گناہوں کی معافی کا یقین کرنا ہمیں قربانی کو لازمی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی کیوں دی گئی، کیسے ہوئی، اور کیسے ہم اس کے وسیلے سے اس عذاب سے، اس مشکل سے باہر نکلتے ہیں۔ تو موت کا خوف ہم پر اطاری ہوا تب جب ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے اور دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور موت ہم پر ہیوی تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا زندگی میں ہوں، ابدی خوشی میں ہوں، نجات میں ہوں، اب آپ کسی خوف میں نہ رہے، کیونکہ دنیا کو میں نے اپنے خون سے خرید لیا ہے۔ آج آپ جانیں کہ یسوع مسیح کی قربانی کے بغیر کوئی مسیح یہ کہہ دے کہ میں معاف کیا گیا ہوں، تو وہ شخص اپنے اعمال پر تکیہ کرتا ہے۔ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال پر تکیہ کرتا ہے، کہ جو یسوع مسیح کی قربانی کو نہیں جانتا تو مسیح ہو کر کہے میں معاف کیا گیا ہوں، تو وہ اپنے اعمال پر تکیہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے اور اس کے خون کے وسیلے سے ہم چھڑائے بچائے گئے ہیں۔ یہی ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے ہمیں سکھاتا ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور یسوع مسیح کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کی صلیب سے بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس کے خون کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی کا یقین کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، اور ابدی گناہوں کا چھٹکارا ہمارے لیے یسوع مسیح بنا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے جو دستور تھے وہ ہمیں بچا نہیں سکتے تھے، اب ان دستوروں کے حساب سے ہم جائیں تو ہر سال جو ہمیں قربانیاں گزرانی پڑتی ہیں، اور ہم جو اپنے آپ کے اپنے تئی پاک سمجھتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی خطا کی قربانی ان سے ہوتی تھی تو وہ پھر کائن کے پاس جاتے تھے، جو بھی ان کے لیے مقرر کیا جاتی تھی چیز وہ دیتے تھے، تاکہ وہ پاک کیے جائیں اور بے عیب ٹھہریں، تاکہ اس مذبح کے پاس قریب پاک ترین مقام سے پیچھے پاک مقام تھا جہاں وہ ٹھہر کر عبادت کرتے تھے۔ پاک ترین مقام میں ایک ہی بار کاہن جاتا تھا سال میں، اور گناہ کی قربانی کے لیے جا کر خون جو تھا چھڑکتا تھا، اور وہ خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی سے آزاد کیے جاتے تھے۔ لیکن یہ عارضی ٹھہری، عارضی اس لیے ٹھہری کہ یہ بار بار کرنی پڑتی، کیونکہ مسیح جب آئندہ کی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر اس بزرگ تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، آگے لکھا ہے ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ بیلوں اور بکروں کے خون سے چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری پاکیزگی یعنی ظاہرانہ طور پر، اندرونی بات نہیں ہے، یعنی کہ ایک ابدی چیز جو ہمیں ملی ہے جو یسوع مسیح کے خون سے ملی ہے، اور وہ خون جو زندہ ہے، آج بھی اس کا تسلسل جاری ہے۔ جو شخص اس کے پاس آتا ہے، ایمان لاتا ہے کہ میرا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے، میرے لیے قربان ہوا ہے، تو وہ نجات پا لیتا ہے، ورنہ وہ اپنے تئی پاک نہیں کر سکتا، اور معروسی گناہ میں بھی گرفتار رہے گا، اور فعلی گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر رہے گا، اور ہر وقت یہ بات کہے گا میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، یعنی کہ میں ایک کمرے میں قید ہوں اور میں گناہ گار ہوں۔ یسوع مسیح نے تو دروازہ کھول دیا تاکہ آؤ نکلو باہر اس سے،
اور وہ دروازے سے داخل ہو جاؤ جو ہمیشہ کی زندگی کا ہے. لیکن کوئی یہ کہتا رہے میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار. یسوع کے خون کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو جو معافی کے لیے بہایا گیا، اور اپنے آپ کو اس کو محسوس کرو کہ آپ چھڑائے گئے ہیں، بچائے گئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے میں قائم ہوئے ہیں. اس نے آپ کو ان بیڑوں میں شامل کر لیا ہے جسے وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. ان آدمیوں میں شامل کر لیا، مقدسوں میں شامل کر لیا جو جنہیں وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے پطرس کے خط میں، پہلا پطرس اس کا 18 باب، ہم 18 آیت پر، پہلا باب 18 آیت پڑھیں گے. کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. آمین. تو یہاں پالوس رسول روح کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا، اس کے وسیلے سے تمہاری خلاصی نہیں ہوئی، بلکہ بیش قیمت برے کے وسیلے سے ہوئی ہے، یعنی یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہوئی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے باپ کے وسیلے سے، ہمارے باپ دادا جو اچھے بڑے اچھے تھے ان کے وسیلے سے ہم جو قائم ہیں. نہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہاری خلاصی جو ہے سونے چاندی سے بھی نہیں ہوئی، تمہارے باپ دادا سے بھی نہیں ہوئی، بلکہ بے عیب یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے، اس برے کے وسیلے سے ہوئی ہے. اب آپ جو ہیں خدا کے خون کو جو اس نے یسوع مسیح میں ہو کر بہایا ہے، برے کی جسم کی صورت میں، انسان کی صورت میں ہو کر نجات یافتہ اپنے آپ کو سمجھیں. بار بار یہ نہ کہیں ہم گناہ گار ہی ہیں، بلکہ اپنی رہائی کو سمجھیں. ایک شخص قید میں تھا، سلاخوں کے پیچھے تھا، تو کسی نے آ کے اس کو کہا کہ یہ دیکھو تمہارا لیٹر آ گیا، تمہیں رہائی ملی ہے. وہ لیٹر کو پڑھتا بھی ہے تو کہتا نہیں میں تو جیل میں ہوں. یہ سلاخوں کو دیکھتا ادھر ادھر، نہیں میں تو جیل میں. آپ کے بھی آرڈر، میرے بھی آرڈر، یہ کلام ہے جو آ چکا ہے. ہم نے رہائی پا لی ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے. ہم نکل چکے ہیں اس قید سے، فعلی گناہ سے، مروثی گناہ سے، شیطان کی حراست سے، شریعت کے بوجھ سے، موت کے خوف سے ہم نکل چکے ہیں. ہمیشہ کی زندگی کے لیے حقدار ہمیں بنا دیا گیا ہے. اب ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، رومیوں کا خط 12 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کون سی دینی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی قربانی دینی ہے. ہم کیسی قربانی دے کہ خدا خوش ہو، ہم کیسی قربانی دے کہ خدا کی مرضی کو بجا لائیں. تو رومیوں کا خط، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. آمین. آمین. تو خدا نے اپنے بندہ پالوس کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کیا کہ میں تم کیا چاہتا ہوں کہ آپ کے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر ہوں کہ جو مجھے پسند ہے. اور ایسی قربانی کون سی ہے؟ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کا پرچار کریں، اس کی نجات کی خوشی میں دوسروں کو بھی لے کے آئیں. یہ ہے قربانی. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی بدنی قربانی جو ہے وہ دعا میں، عبادت میں اور خدا کے اچھے کاموں میں صرف کریں، اپنے وقت کو صرف کریں، اپنی خوشی جو ہے خدا کے حضور جو ہے اس کو دیں. اور اپنی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ ہم اپنا وقت دیں خدا کو، اور اس کے حضور ہم نجات کی شادمانی اور خوشی میں قائم ہو جائے. یہ سب سے بڑی قربانی ہمارے لیے آج یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کو برابر جاری رکھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. اعمال کی کتاب اعمال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں 2 باب کی اس کی 42 آیت میں زبانی ذرا تھوڑا سا یہ کلام کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے. اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. آج آپ کو اور مجھے اس میں مشغول رہنا ہے. کچھ بھی ہو،
ہم نے چھوڑنا ہے جگہ کو, ہم نے جانا ہے. بچوں کو مار مار کر کہا جاتا ہے اسکول جاؤ اسکول جاؤ اسکول جاؤ. کیوں؟ باپ اور ماں دیکھتی ہے کہ اسکول جانے سے اس کا مستقبل بنے گا. آج آپ کو بھی آپ کے مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ عبادت کو برابر جاری رکھیں اور مشغول رہیں, اور خداوند یسوع مسیح کی اس انمول قربانی کو, اور جو اس نے خوشبو کی مانند پیش کر دیا اپنا بدن, اسے یقینی اپنے دل میں لیں اور ابدی خوشی مسرت اپنے دل میں رکھیں کہ ہم گناہ سے بری ہو چکے ہیں, اس کے خون سے معاف کیے گئے ہیں, ہم دھل چکے ہیں, کیونکہ اس نے غسل دیا ہے ہمیں اپنے خون کے وسیلے سے, اور ہمیں نجات کا خود پہنایا ہے, اور ہمیں روح کی تلوار دی ہے, اور کلام دیا ہے, تاکہ اس کے کلام کے وسیلے سے ہم یقینی اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اس قربانی کو یقینی سمجھیں کہ جو ہمارے لیے ہوئی ہیں. اور خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ سزا کا حکم کرے, بلکہ کس لیے؟ کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے, رہائی پائے. اس لیے خداوند اپنے کلام پہ برکت بخشے.